الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیوں، اسلامی کیلنڈر کے حساب سے محرم اور سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگ سفر کے مہینے کو انتہائی منحوس مہینہ سمجھتے تھے اور بعض ترقی کے کام سفر کے مہینے میں کرنے سے لوگوں کو منع کرتے تھے. اسلام نے اس حقیقت کو بیان کر دیا کہ یہ 12 مہینے اللہ کے پیدا کردہ ہیں. کسی چیز میں برکت اور کسی چیز میں نحوست اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اللہ پیدا نہ کرے. اس پر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو ہو گئی. ابھی اسی سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے. ربیع الاول یہ ایک عربی لفظ ہے. اول کے معنی پہلا اور ربیع یہ موسم بہار کو کہتے ہیں. ایسا موسم کہ جس میں ہر طرف باد نسیم کے جھونکے چلتے ہو. آدمی خود کہے کہ یار یہ موسم تو بڑا رومانٹک موسم ہے. آدمی کبھی لبے دریا چلا جاتا ہے, سمندر کے کنارے چلا جاتا ہے اور ٹھنڈی ہوائیں اس کو چلتی ہیں. بارش کے زمانے میں کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جو آدمی کے پورے جسم کو ایک طرح کا سکون دے کر جاتی. ایسی موسم کو عربی میں موسم ربیع کہا جاتا ہے. ربیع الاول ربیع کے معنی ایسا موسم کہ جس میں آپ کو خوشگواری نصیب ہو. اس مہینے کو بھی ربیع الاول اس لیے کہتے ہیں, ربیع اسی لیے کہتے ہیں کہ اس موسم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ایک ایسی عظیم شخصیت کو اتارا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو اللہ اس دنیا کو پیدا ہی نہ کرتے. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ پوری دنیا ظلم و ستم, ایک دوسروں کے ناحق حقوق کو دبانا, دنیا میں جتنی برائی کا آپ تصور کر سکتے ہیں وہ تمام برائیوں سے کائنات پوری بھر چکی تھی. کہیں پر روشنی نظر نہیں آ رہی تھی, ہر جگہ تاریکی ہی تاریکی پھیلی ہوئی تھی. انسانیت ظلم و ستم کے سمندروں میں ڈوب چکی تھی. ایسے موقع پر ضروری تھا کہ اس انسانیت کو ظلم و ستم سے نکال کر امن اور سلامتی کے کنارے کے اوپر پہنچا دیا جائے. ان کو غلط راستوں سے نکال کر صراط مستقیم پر لا دیا جائے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر رحم فرما کر, اس انسانیت کے اوپر رحم فرما کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات میں نبی بنا کر مبعوث فرمایا. وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتے. اسی لیے قرآن کریم کی جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی, اس آیت کی ابتدا کیسے ہو رہی ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ فرماتے ہیں میں نے احسان کیا ہے محمد کو تمہارے اوپر نبی بنا کر جو بھیجا ہے.
یعنی اللہ اپنا احسان جتاتے ہیں. ہمیں احسان جتانے سے منع کیا کہ اگر تم نے کسی پر احسان کیا ہے اور اگر جتاؤ گے تو تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ کوئی کتا الٹی کر دے اور اس کو چاٹ لے. کسی پر احسان کرو تو جتاؤ مت. لیکن اللہ کا یہ احسان محمد رسول اللہ کو اس کائنات میں بھیجنے کا احسان یہ اتنا عظیم احسان ہے کہ اللہ خود جتا رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنین پر یہ احسان کیا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ جب تمہارے اندر سے ہم نے رسول بنا کر تمہارے پاس بھیجا. یتلو علیہم آیاتی، جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، ہماری نشانیاں تمہیں بتاتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، تمہیں پاکیزہ بناتے ہیں، تمہیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف کرتے ہیں. وہ نبی ہم نے تمہارے پاس نبی بنا کر بھیجا ہے. دوسری آیت میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. کون سا نبی بھیجا ہے ہم نے؟ شاہد بنا کر بھیجا ہے جو تمہارے لیے گواہ بھی ہے، مبشر بھی ہیں، بار بار تمہیں جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دیتے ہیں. وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والے بھی ہیں، تمہیں دوزخ اور اس کے عذابات سے ڈراتے بھی. ایسا نبی ہم نے تمہارے پاس بھیجا. تو اس نبی کو اللہ نے اسی مہینے کے اندر اتارا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے بارے میں سیرت نگاروں کا اختلاف ہے. کچھ لوگوں نے 6 ربیع الاول بھی کہا ہے، کچھ لوگوں نے 9 ربیع الاول بھی کہا ہے، اور بہت کم لوگوں نے 12 ربیع الاول کہا. لیکن مہینے کے بارے میں اختلاف نہیں. تمام سیرت نگار کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس آمد اس کائنات کے اندر جو ہوئی ہے وہ ربیع الاول ہی میں ہوئی. اسی لیے عربی کے مہینے بنانے والوں نے اس مہینے کا نام ہی رکھ دیا ربیع. ربیع ایک ایسا موسم کہ جس موسم کے اندر انسان کی سانسوں کے اندر اس کو سکون ملتا چلا جائے. میرے بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے ہم لوگ کچھ بیانات کرا لیتے ہیں، کچھ بیانات سن لیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں بیانات سن لیتے ہیں. کبھی دل نرم بھی ہو جاتا ہے، رو بھی لیتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. لیکن جس دن 12 ربیع الاول گیا اس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیں. پھر ہم مسلمان ہیں لیکن مسجد میں دکان میں مسلمان نہیں ہیں. ہم مسلمان ہیں لیکن گاڑی کو پارک کرنے میں ہم مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اسلام کے اخلاق ہی نہیں. تجارت کے لیے دکان پر بیٹھے ہیں، اسلام کے اخلاق نہیں ہے، محمد رسول اللہ کے طور و طریق نہیں ہے. اپنا سامان چاہے ٹوٹا پھوٹا ہو کسی آدمی کو دھوکے کے ساتھ بیچنے کو اپنی چالاکی سمجھتے ہیں. دھوکے کے ساتھ اپنا سامان کسی کو بیچنے کو چالاکی سمجھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم لوگ فقہ اور مسئلے مسائل کے معاملے میں فالو کرتے ہیں، ایک مرتبہ آپ نے کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے، اپنا کپڑا بیچنے کے لیے ایک آدمی کو دیا اور اس کو کہا کہ بھائی جس آدمی کو یہ کپڑا بیچو اس آدمی کو کہہ دینا کہ یہ کپڑا بیچ میں سے کہیں سے پھٹا ہوا، بیچتے وقت کہہ دینا. امام صاحب پڑھانے کے لیے چلے گئے، سبق پڑھاتے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ان سے حدیث کو سنتے تھے. وہ آدمی کسی کو کپڑا بیچ کے آ گئے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بھائی کس کو بیچا؟ کہا فلاں آدمی کوئی تاجر تھا اس کو میں نے کپڑا بیچ دیا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بتایا تھا اس کو کہ کپڑا اندر سے پھٹا ہوا. کہا کہ میں نے بتانا مناسب نہیں سمجھا، اس نے پوچھا بھی نہیں، اس نے کپڑا دیکھ لیا، میں نے بیچ دیا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ تم نے اس سے دھوکہ کیا. وہ آدمی کپڑا لے کر اپنے گھر جائے گا اور جب دیکھے گا کہ وہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات پیوستہ ہو جائے گی کہ مسلمان ایسا سودا کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. چنانچہ کپڑا تھا 50 درہم کا. امام ابو حنیفہ نے اس آدمی کو گھوڑا لے کر دوڑایا
اور کہا کہ جاؤ، اگر وہ کوفہ اور بصرہ کی سرحدوں سے بھی باہر نکل چکا ہو تو جا کے اس کو پکڑو اور اس کو بتاؤ کہ بھائی اس کپڑے کے اندر نقص ہے، ایک کمی ہے، اگر تمہیں منظور ہے تو لے لو ورنہ واپس کر لو۔ 50 درہم کے کپڑے کے لیے امام ابو حنیفہ نے 100 درہم کا خرچہ کر دیا، اس لیے تاکہ اس آدمی کے ذہن و دماغ میں یہ بات پیوستہ نہ ہو کہ محمد کے ماننے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ ہر ربیع الاول کے مہینے کے اندر مختلف مسجدوں میں، مختلف علاقوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت کے الگ الگ پہلو، الگ الگ شعبے جات کو ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ اس کو اپنی زندگی میں اپناتے ہیں یا نہیں اپناتے؟ اگر اپناتے ہیں تو سچے محمدی ہیں، سچے محمد رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، اور اگر نہیں مناتے ہیں، نہیں اپناتے ہیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اسی لیے ربیع الاول کے اس مہینے میں ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہر جمعہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات اور آپ نے جو جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں اس میں سے ایک ایک چیز کو الگ الگ کر کے جمعہ کے دن ہم آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تجارت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پولیٹکس، سیاست کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بچوں کی تربیت میں آپ کا پہلو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ساتھ آپ کیسے رہتے تھے، ان تمام پہلوؤں کو الگ الگ طور پر انشاءاللہ ربیع الاول کے اس مہینے میں جمعہ کے دن ہم بیان کریں گے، اس نیت کے ساتھ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس سے پہلے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ سچے معنوں میں، صرف زبان سے کہنے کے لیے نہیں، سچے معنوں میں محبت رسول اپنے دلوں کے اندر بٹھائے۔ محبت رسول اگر ہے اس دل کے اندر تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محبت رسول کو اس دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 27، اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یہ تمام چیزیں اللہ نے گنوائی۔ اے نبی، ان ایمان والوں کو کہہ دو کہ تمہارے ابا، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان، تمہاری وہ تجارت کہ جس کے بارے میں تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میری تجارت کم نہ ہو جائے، تمہارے وہ عالیشان گھر کے جس کو دیکھ کر تم خود اس کو پسند کرتے ہو، یہ تمام چیزیں جب تک ان تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے تو یاد رکھو، فتربصوا، انتظار کرو، اللہ ہی تمہارا معاملہ سلٹائے گا۔ پتا چلا باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیویوں سے زیادہ، خاندان سے زیادہ، تجارت سے زیادہ، اپنے گھر سے زیادہ، ان تمام چیزوں سے زیادہ اس دل میں محبت اللہ اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اگر اس میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے تو میرے بھائیوں یہ ایمان کی کمی ہے۔ اللہ ہمیں سچے معنوں میں عاشق رسول بنائے، محمد رسول اللہ کا عاشق بنائے، صرف زبان سے کہنے کے لیے نہیں میرے بھائی۔ نوجوان کچھ نو مسلم کے جب واقعات سنتے جو نئے نئے اسلام قبول کرتے اور جب اللہ ان کو اسلام کی سچی محبت جب عطا فرما دیتا ہے تو وہ لوگ جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ مولانا بتائیے تو کہ اللہ کے رسول لنگی پہنتے تھے یا پاجامہ پہنتے تھے؟ اللہ کے رسول کرتا پہنتے تھے تو اللہ کے رسول کا کرتا کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ہم نے ارادہ کیا ہے کہ کرتا پہنیں گے تو ایسا جو رسول اللہ پہنتے تھے، لنگی پہنیں گے تو ایسی جو رسول اللہ پہنتے تھے، اس سر کے اوپر بال بھی رکھیں گے تو ایسے جو رسول اللہ رکھتے تھے۔ جو نئے نئے اسلام قبول کرتے ہیں ہمیں تو اللہ کا شکر اور احسان منانا چاہیے میرے بھائیوں کہ جب سے یہ آنکھیں کھولی ہے ایک مسلمان کے گھر میں کھولی۔ اللہ نے ایمان والے گھر میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے۔ ایمان جب پیدا ہوئے فوراً اس کان کے اندر اللہ اکبر اور اشہد
لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں ان کانوں کے اندر پڑی ہے ہمارے. ہمیں معاشرے سے لڑ کر اسلام قبول نہیں کرنا پڑا، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو زیادہ رسول اللہ کی محبت تو ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے. اللہ سچی محبت رسول ہم سب کو عطا فرمائے میرے بھائی. تو صرف ربیع الاول کے جلسے جلوس کر دینا یا جلوس کے ساتھ شریک ہو جانا یا صرف اپنی زبان سے محبت رسول کے دعوے کر دینا یہ محبت رسول نہیں ہے. کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں یا آب کوثر پر، حوض کوثر پر جب اللہ کے رسول اپنے مبارک ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے تب اللہ کے رسول یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے میری پیدائش کا یوم پیدائش منایا تھا کہ نہیں بنایا تھا، میرا برتھ ڈے منایا تھا کہ نہیں بنایا تھا. اللہ کے رسول تو یہ پوچھیں گے میرے بھائی بالغ ہونے کے بعد جب تک تو اس دنیا میں زندہ رہا تھا تیرا طور و طریق، تیرا رہن سہن، تیری روٹین لائف کیسی تھی، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تھی کہ نہیں تھی؟ اگر تھی تو آ جا میرے ہاتھ سے جام کوثر نصیب کر لے، اور اگر نہیں تھی تو ہٹ جا، میری نظروں سے دور ہو جا. محمد کی نگاہیں تجھے دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہے. اللہ ایسی محرومی سے ہم سب کی حفاظت کرے، ایسی محرومی سے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. محبت رسول اس دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. جس دن محبت رسول پیدا ہو گئی اس دن میرے بھائیوں آپ کو عید کے اوپر چلنا بھی آسان ہو جائے گا. کائنات کی کوئی بھی چیز آپ کے لیے آپ کے راستے میں مشکل پیدا نہیں کر سکتی. ہاں جب تک محبت رسول میں کمی ہے دنیا کے حالات رکاوٹ پیدا کر سکتے ہیں. جس دن محبت رسول گھر کر گئی اس جسم کے اندر دنیا کے تمام حالات کو انسان تھپیڑے کی طرح پھینک کر چلا جائے. اس لیے محبت رسول پیدا کرنے کی ضرورت ہے. محبت رسول کے چند واقعات میں آپ کے سامنے سناؤں. سب سے پہلے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو اللہ کے رسول سے عمر میں 2 سال چھوٹے، بچپن سے اللہ کے رسول اللہ نہیں بنے تھے، اس سے بھی پہلے حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے رسول کے ساتھ دوستی تھی. اللہ کے رسول ملک شام تجارت کے لیے گئے تھے حضرت خدیجہ کا سامان لے کر بیچنے کے لیے. اس سفر میں بھی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں، بچپن سے دوستی. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے مردوں میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میرے بھائیوں اسلام تو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر قبول تو کر لیا، پوری زندگی دوستی کا ساتھ نبھایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. میں آپ کو بتاؤں جب مکہ والوں کی طرف سے حالات بڑھ گئے، 13 سال مکہ والوں نے خود ستانا شروع کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق کو کہیں نہ کہیں سے دماغ میں یہ بات آ گئی، اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ اپنے نبی کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دے. چنانچہ جس رات اللہ نے اپنے نبی کو ہجرت کرنے کی اجازت دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابھی دروازہ کھٹکھٹایا ہی تھا، ابوبکر دروازہ کھول کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا رات ہو گئی ابوبکر سوئے نہیں ہو؟ تو کیا کہا ابوبکر صدیق نے؟ یا رسول اللہ مجھے اشارہ ہو گیا تھا کبھی بھی اللہ آپ کو ہجرت کی اجازت دے سکتا ہے، اس دن سے میں نے رات کو سونا ہی چھوڑ دیا کہ اللہ کے رسول میرے دروازے پہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے. ابوبکر دروازہ کو کھولنے میں تھوڑی بھی دیر نہ لگی اور کہا اتنا ہی نہیں یا رسول اللہ آئیے، دروازے کے پیچھے 2 اونٹ سامان کے ساتھ باندھ کر میں نے تیار رکھے ہیں، بس آپ کا حکم ہو کہ ابوبکر آپ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہو. بس اتنا پوچھتا ہوں اللہ نے آپ کے ساتھ ابوبکر کو لے جانے کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی؟ یہ تھے ابوبکر صدیق. غار ثور میں 3 دن 3 رات اللہ کے رسول غار ثور کے اندر ابوبکر کے ساتھ چھپے ہیں. اللہ کے رسول کو باہر کھڑا کیا، اندر جا کے پوری غار کو صاف کیا، اپنے کپڑے کے کرتے کے کپڑے وغیرہ پھاڑ کے تمام سوراخ کو بند کیا. کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ باقی تھا، وہیں پر اپنا پیر کا انگوٹھا ڈال دیا. اللہ کے رسول کو اپنے پیروں کے اوپر لٹا دیا اور کہا کہ حضور کئی دن سے آپ مکہ سے چل کے آئے ہیں، آپ تھک چکے ہوں گے، آپ آرام کر لیجئے. ابوبکر یہاں پر بیٹھا ہے
اس سوراخ کے اندر کوئی زہریلی چیز تھی جو بار بار ابو بکر کو ڈنک مار رہی تھی، اس کا زہر پھیل رہا تھا، برداشت نہیں ہوا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آنسو گرا بھی تو کہاں گرا، رسول اللہ کے رخسار کے اوپر گرا، حضور کی آنکھ کھل گئی، حضور نے پوچھا ابو بکر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کوئی زہریلی چیز ڈنک مار رہی ہے، برداشت سے باہر ہو گیا اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا لا تیرا پیر، اپنا لعاب مبارک لگایا، وہیں سے زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ اور اتنا ہی نہیں، بار بار اللہ کے رسول صحابہ کے سامنے فرماتے تھے اگر کسی نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں نے شاید ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہوگا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ تو میرا اللہ ہی چکائے گا، میں اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہر وقت۔ جس وقت اللہ کے رسول معراج میں تشریف لے گئے، ابو بکر مکہ میں نہیں تھے، مکہ سے باہر تھے، اللہ کے رسول صبح جب واپس آئے مکہ والوں کو بتایا کہ آج رات میں معراج میں جا کر آیا، تو مکہ والوں نے آپ کا مذاق اڑایا۔ ایک رات کو ایک آدمی مکہ سے بیت المقدس وہاں سے آسمانوں پہ جائے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے مذاق کرنا شروع کر دیا اور مذاق کر کر کے چلنے لگے۔ راستے میں ابو بکر صدیق سے ملاقات ہوئی، لوگوں نے کہا کہ ابو قحافہ کے بیٹے بتاؤ کوئی آدمی رات کو مکہ سے بیت المقدس جا کے واپس آ سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا کوئی نہیں آ سکتا۔ کہا کہ تمہارا دوست محمد بن عبداللہ لوگوں کو ایسا کہتے ہیں کہ میں رات کو معراج میں جا کے واپس آیا ہوں۔ ابو بکر نے کہا آ تو نہیں سکتا، لیکن اگر محمد کہہ رہے ہیں تو سب کچھ سچ ہے۔ یہ محبت رسول ان کے دماغ ذہن و دماغ کے اندر اللہ نے عطا فرمائے۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام لانے سے پہلے تو اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے چلے تھے، لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو محبت رسول اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل کے اندر بالکل پیوستہ کر دی۔ جس دن مکہ فتح ہوا تو اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کھچر کے اوپر اپنے پیچھے ابو سفیان کو بٹھا کر اللہ کے رسول کے پاس لے جا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھچر کے اوپر یہ ابو سفیان بیٹھا ہے، فوراً تلوار نکالی اور مارنے کے لیے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ حضرت عباس نے اپنا کھچر تیز کر دیا اور اللہ کے رسول کے پاس جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہے، عمر پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، آپ ذرا عمر کو روک دیجیے۔ حضرت عمر آئے انتہائی غصے میں، تلوار ننگی ہاتھ میں ہے، اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے، اس نے آپ کو بڑا ستایا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن الگ کر دیتا ہوں۔ تو حضرت عباس نے کیا کہا اے عمر اگر یہ ابو سفیان تمہارے بنی عدی کے خاندان کے ہوتے تب بھی تم ان کو مارتے؟ تو حضرت عمر کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول کے چچا تم یہاں خاندان کی بات لے کر بیٹھ گئے، خدا پاک کی قسم میرے باپ کے اسلام قبول کرنے سے عمر کو اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی خوشی تمہارے ایمان لانے سے ہوئی تھی، اس لیے کہ عباس جس دن تم ایمان لائے تھے اللہ کے رسول خوش ہو گئے تھے، اور جس دن اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں اور عمر بھی اس سے خوش ہو جایا کرتا ہے۔ میرے باپ کے ایمان لانے سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی تمہارے ایمان لانے سے مجھے خوشی ہوئی تھی۔ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائی تھی۔ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو دعوت دے کے آئے، یا رسول اللہ میرے گھر پہ آ کے کھانا کھائیے، میرے گھر پر تشریف لے آئیے۔ اللہ کے رسول حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو لے کر جا رہے ہیں، حضرت عثمان اللہ کے رسول کے قدم کو گن رہے، ایک ایک قدم کو گن رہے، مسجد سے لے کر میرے گھر تک اللہ کے رسول کے کتنے قدم ہوتے ہیں ہر قدم کو گن رہے۔ صحابہ نے ان تمام باتوں کو دیکھا، اللہ کے رسول کو بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے چلنے سے حضرت عثمان آپ کے قدموں کو گن رہے تھے۔ حضور نے پوچھا کہ عثمان کیا بات ہے؟ تو حضرت عثمان نے فرمایا یا رسول اللہ جب آپ اپنے گھر سے میرے گھر آنے کے لیے چلے تھے میں نے اسی وقت ارادہ کر لیا تھا اللہ کے رسول کے جتنے قدم مبارک ہوں گے اتنے غلام کو آج میں آزاد کروں۔ اس زمانے میں غلام خرید کر آزاد کرنا بہت جگر
محبت تھی چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو یہ بچے تھے، بہت چھوٹے بچے تھے، پھر بھی اللہ کے رسول کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے آئے۔ جب اللہ کے رسول نے ہجرت کا ارادہ کیا تو مکہ والوں کی امانتیں اللہ کے رسول کے گھر میں رکھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو فرمایا، علی میرے گھر میں مکہ والوں کی امانتیں ہیں، میں تو ہجرت کر کے جا رہا ہوں، آج رات میرے بستر پر تمہیں سونا ہے، آج رات میرے بستر پر تمہیں سونا ہے، صبح مکہ والوں کی امانتیں لوٹا کر پھر تم مدینہ آ جانا۔ ڈر نہیں، حالانکہ اللہ کے رسول کے گھر کو مشرکین مکہ نے گھیر لیا تھا، پورے مکہ والوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آج رات تو نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے۔ حضرت علی آرام سے اللہ کے رسول کے بستر کے اوپر سو گئے، صبح اٹھے، امانتیں لوٹائی اور مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ علی آپ کو ڈر نہیں لگا، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ مکہ والے جب صبح اللہ کے رسول کو نہیں پائیں گے تو تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا، خدائے پاک کی قسم، جتنی سکون کے ساتھ نیند اس رات میں آئی تھی اتنی زندگی میں کبھی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا علی مدینہ میں آ کے ملاقات کرنا، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں روک سکتی۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی کالے کلوٹے حبشی تھے، لیکن اللہ کے رسول نے مدینہ میں مؤذن بنا رکھا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے دنیا سے پردہ فرما دیا، آپ نے مدینہ چھوڑ دی، فرمایا کہ اب میں مدینہ میں نہیں رہ سکتا، دور اپنے علاقے میں حبشہ میں جا کے رہنا شروع کر دیا۔ ایک دن اللہ کے رسول خواب میں آئے اور کہا کہ بلال بڑے روپے سے رہتے ہو، کتنے دن ہو گئے ہمارے مدینہ میں نہیں آئے ہو، بس رات تو آنکھ کھلی فوراً اپنی بیوی کو جگایا اور کہا کہ سامان تیار کرو۔ اللہ کے رسول نے خواب میں آ کے مجھے کہا ہے کہ مدینہ میں ہم نے تمہیں یاد کیا ہے، اب صبح ہونے کا انتظار بلال نہیں کر سکتا۔ اسی وقت رات میں روانہ ہو گئے۔ مدینہ کے صحابہ کو پتا چلا کہ بلال آئے ہوئے ہیں، سب نے آپ کا استقبال کیا، سب نے کہا کہ بلال ایک مرتبہ اذان دے دو، اللہ کے رسول کے زمانے کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ بلال نے کہا کہ میں اذان نہیں دے سکتا، میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ لوگوں نے امام حسن اور حسین کو آگے دیا، چھوٹے بچے تھے۔ حسن حسین نے آ کے کہا اے بلال ہم اپنے نانا جان کے زمانے کی اذان سننا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت بلال نے اذان دینا شروع کیا، صحابہ کی دھاڑیں نکل گئی، عورتیں باہر آ گئی، حد تو اس وقت ہو گئی ایک عورت اپنے گود میں بچے کو اٹھا کر لے کر آئی تھی، وہ بچہ اپنی ماں سے کہہ رہا ہے کہ ماں بلال تو آپ واپس آ گئے، اللہ کے رسول واپس کب آئے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن پیروں نیچے سے زمین نکل گئی۔ یہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں تھی۔ میرے بھائیوں، حضرت مدنی علیہ الرحمہ اللہ کے رسول کے منبر کے اوپر بیٹھ کر 18 سال تک سبق پڑھایا، چھوٹے موٹے آدمی نہیں تھے۔ حضرت مدنی علیہ الرحمہ جنہوں نے ملک کی آزادی کے اندر بھی حصہ لیا ہے، ابھی جو ہم نام سنتے ہیں محمود مدنی، مولانا ارشد مدنی، ان کے ابا کی میں بات کرتا ہوں۔ 18 سال تک اللہ کے رسول کے منبر کے اوپر بیٹھ کر مدینہ والوں کو سبق پڑھایا۔ جب اس ملک کو آزاد کرانے کی ضرورت پڑی تب یہاں پر واپس آ گئے۔ بعد میں مدینہ والوں نے بلایا تو مدینہ گئے۔ ایک دن مدینہ والوں کی ملاقات کر کے جانے لگے تو مدینہ والوں نے آپ کو روک دیا، ایک دن اور رک جائیے، رک گئے۔ دوسرے دن جانے لگے تو مدینہ والوں نے روک دیا، 3 دن رک گئے۔ چوتھے دن جب مدینہ والے روکنے کے لیے آئے تو کہا کہ اب مجھے مت روکیے گا۔ مدینہ والوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت مدنی علیہ الرحمن نے فرمایا اب مجھے مت روکو، 3 دن ہو گئے حسین احمد مدنی نے مدینہ میں پیشاب تک نہیں کی، 3 دن ہو گئے پیشاب نہیں کیا، میں برداشت نہیں کر سکتا، اب تم مجھے روکو مت، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ یہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت۔ میرے بھائیوں، ربیع الاول کا یہ مہینہ آ رہا ہے، اسی بات کا پیغام لے کر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی سچی محبت اللہ ہم سب کے ذہن و دماغ کے اندر، دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ اور جتنی عمر گزر گئی، جو بھی ہو گیا میرے بھائیوں، گناہ ہوئے، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ سچی
پکی توبہ اس اللہ سے کر دو اور ارادہ کر لو کہ آئندہ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزاریں گے. اور اس سے بھی بڑی امپورٹنٹ بات میں یہاں کے ہر مسلم کو بتانا چاہتا ہوں یہ کہ اللہ کے رسول کی سیرت کو پڑھنا شروع کرو میرے بھائی. جس نبی نے ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہو اس نبی کی سیرت کو ہم نہ جانتے ہو. اس نبی کے کتنے بیٹے تھے, کتنی بیٹیاں تھیں, آپ نے مکہ میں کتنا وقت گزارا, مدینہ میں کتنا وقت گزارا, موٹی موٹی نالج تو کم از کم ہم کو ہونا ضروری ہے میرے بھائیوں. اللہ ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے اور اسی کے مطابق اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے والا بنائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.